بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں ایک درزی تھا مگر میرا کام بالکل بھی نہیں چلتا تھا۔ ایک ہفتے میں ایک آدھا جوڑا ہی سینے کو ملتا تھا۔ میں ان حالات سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے میں نے ایک ترکیب لڑائی اور بازار سے جا کر مختلف قسموں کا کپڑا لے آیا اور خوبصورت سے لہنگے سی کر ہر جگہ اشتہار لگا دیے۔ مگر پورا مہینہ گزر گیا، گاہک تو کیا، مری مکھی بھی میری دکان پر نہ آئی۔ ایک دن میں بڑا مایوس سا بیٹھا تھا جب میری دیوانی بہن میری دکان میں آ گئی اور سرخ لہنگے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بھیا اس کو پہن کر دلہن بن جاؤں۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور سوچا کہ یوں ہی دکان میں لٹکے ہوئے بھی یہ لہنگے خراب ہو رہے ہیں، کیوں نہ میری بہن ان کو پہن کر چند لمحوں کے لیے خوش ہو جائے۔ میری اجازت ملنے پر وہ بے انتہا خوش ہو گئی اور لہنگا گھر لے گئی۔ ابھی 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ میری بہن نے وہ لہنگا واپس لا کر مجھے تھما دیا۔ میں نے ایک طرف وہ لہنگا یوں ہی رکھ دیا مگر اگلے ہی دن میری دکان پر 3 گاہک آ گئے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ ڈسپلے میں لگے خوبصورت استری شدہ لہنگے کو چھوڑ کر سرخ لہنگا مانگ رہے تھے جو کل میری بہن نے پہنا تھا اور میں نے یوں ہی ایک طرف کو رکھ دیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا مگر ان کے اصرار کو دیکھ کر وہ سرخ لہنگا مہنگے داموں بیچ دیا۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ ہر روز میری بہن میری دکان پر آتی اور ایک لہنگے پر انگلی رکھ دیتی، وہ لہنگا اس کو اٹھا کر دے دیتا، اگلے ہی دن وہ مہنگے داموں بک جاتا۔ مجھے لگنے لگا تھا میری بہن بہت بھاگوں والی ہے، مگر سر پر آسمان تو تب ٹوٹا جب ایک گاہک نے بہن کو پہنا ہوا لہنگا استری کر کے پیک کرنے کو کہا۔ میں نے جو ہی وہ لہنگا استری کرنے کے لیے الٹا کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے زمین آسمان کی گردش تھم گئی ہو، کیونکہ وہاں تو ایک میری بہن کا ایک خوبصورت، میرا نام حیدر علی ہے، میں لاہور کا رہائشی ہوں۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے کیونکہ میرا باپ ایک درزی تھا۔ پرانے سے محلے میں ٹوٹی پھوٹی سی دکان تھی۔ پہل تو ہمارے محلے کی سبھی عورتیں ابو سے کپڑے سلایا کرتی تھی، پھر جب نئے فیشن اور ڈیزائننگ آنے لگی تو ابو کے ہاتھ چونک جاتے، کیونکہ وہ تو ایک پرانے سے درزی تھے۔ ایک کمانے والا تھا تو 4 کھانے والے تھے۔ میری بہن بھی اپنے اسکول کی چیزوں کے لیے ہر وقت پیسے مانگتی رہتی تھی۔ ابو اس کی تعلیم کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے دبے لفظوں میں کئی بار امی سے کہا تھا کہ وہ انشا کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، اسے اب گھر داری سکھاؤ، مگر امی بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ کہتی کہ میں اپنے دونوں بچوں کو پڑھا کر اچھے عہدوں پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ انشا ہر روز ابو سے بہت سے پیسے بٹور کر لے جاتی، مگر میں نے اس کے پاس کبھی بھی پوری کاپی کتابیں نہیں دیکھی تھی، نہ جانے وہ اتنے پیسے کہاں خرچ کرتی تھی۔ پھر اب ابو کی نظر بھی کم ہونے لگی تھی۔ یہ حالات دیکھ کر میں نے 8 جماعتوں کے بعد ہی اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی، مگر گھر میں اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کیا کیونکہ میں ہر روز اسکول ٹائمنگ میں گھر سے نکل جاتا اور ایک سلائی والے ادارے میں جا کر سلائی سیکھنے لگا۔ میں نے 1 سال کا کورس کیا تھا، اب تو اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ کسی بھی طرز کا ڈیزائن بنا سکتا تھا۔ میں نے گھر آ کر جب یہ خبر سنائی تو ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، بیٹا یہ تو گھاٹے کا سودا کر آئے ہو، میں تو تمہیں پڑھا لکھا کر افسر بنانا چاہتا تھا، مگر اب تم نے جو کر لیا ہے میں فقط تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں، یہ سنبھالو اب دکان۔ میں نے خوشی وہ دکان سنبھال لی تھی، مگر گھر کے حالات کیا بدلنے تھے۔ جو گاہک ایک آدھا جوڑا ابو کو دے جاتے تھے، ان گاہکوں نے جب دکان پر چھوٹے بچے کو بیٹھے دیکھا تو اپنی راہ بدل لیتے، حالانکہ میں ان کی منت کرتا رہ جاتا۔ خیر جب یہ حالات امی نے دیکھے تو وہ گھر گھر جا کر کام کرنے لگی اور میری بڑی بہن انشا کو پڑھانے لگی۔ امی کہتی تھی کہ انشا کو پڑھا لکھا کر افسر بناؤں گی۔ انشا بھی عجیب تھی، وہ اسکول سے جب بھی گھر واپس آتی تو بے تحاشا تھکی ہوئی ہوتی، آتے ہی اپنے کمرے میں گھس جاتی اور اندھیرا کر کے گھنٹوں لیٹی رہتی۔ جب کمرے سے باہر آتی تو اپنی کتابیں چھت پر لے جاتی اور سارا دن تنہا بیٹھی رہتی اور کتابوں میں سر دیے رہتی، مگر جیسے ہی اس کے پاس جا کر کوئی بیٹھتا تو وہ گھبرا جاتی اور اٹھ کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ مجھے اس کی یہ حرکتیں بڑی عجیب لگتی تھی۔ میں نے بار بار امی سے کہا کہ آپ انشا کا دھیان رکھا کریں، وہ عجیب سی حرکتیں کرتی ہے، مگر امی نے تو اپنی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کی روادار نہیں تھی۔
وہ فوراً مجھے جھڑک دیتی اور کہتی حیدر تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری بیٹی میرا مان رکھ رہی ہے، اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے، وہ کم از کم تمہاری طرح تو نہیں ہے کہ تعلیم کو چھوڑ کر دکان پر جا بیٹھے۔ میں چپ کر جاتا تھا کیونکہ امی کی بات تو سچ ہی تھی۔ میں سارا سارا دن دکان میں بیٹھا خود کو کوستا رہتا کہ میں نے آخر اپنی تعلیم ادھوری کیوں چھوڑ دی۔ ہفتے بھر میں ایک دو جوڑا جو میں سی لیتا تو ان پیسوں سے گھر میں سبزی لے جاتا تو کبھی گھی لے جاتا۔ انشا مجھ سے 2 برس بڑی تھی، وہ بہت ذہین و فطین تھی، پڑھائی میں طاق تھی، وہ ہر کلاس بہترین نمبروں سے پاس کرتی تھی، اس لیے اس کو ہر سال وظیفہ مل جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر والوں سے پیسے بٹورتی رہتی تھی، یہ بھی نہیں سوچتی کہ غریب ماں باپ کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے۔ خیر اب وہ کالج پہنچ چکی تھی جبکہ میں ابھی تک ایک ناکام درزی تھا۔ میں بہت دعائیں کرتا تھا کہ میری بہن کامیاب ہو جائے تاکہ وہ میرے غریب والدین کی قسمت بدل دے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ جب انشا ایک دن چھت پر پڑھائی کے لیے جا رہی تھی تب ہی اس کا پاؤں الٹ گیا اور وہ سر کے بل پہلی سیڑھی سے گر گئی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آ گئی تھی۔ ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے دعا کرنے کو کہا۔ میں اور میرے والدین رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے، وہی تو ہمارا واحد سہارا تھی۔ ہم سب کی آس امید تو اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انشا کومے میں چلی گئی ہے، اب یا تو وہ ہوش میں آ جائے گی یا انتقال کر جائے گی۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر امی وہیں پر گر گئی تھی جبکہ ابو کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ انشا 2 دن تک کومے میں رہی۔ تیسرے دن جب میں اسے دیکھنے کمرے میں گیا تو ایک نرس جو کہ انشا کا خیال رکھتی تھی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی کہے بنا کمرے سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ تب ہی میری نظر انشا کے ہاتھ پر پڑی، اس کی بند مٹھی میں کچھ پکڑا ہوا تھا۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا اور جلدی سے اس کی مٹھی کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اچانک ہی انشا کی طبیعت بگڑ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں شدید گھبرا گیا، بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے میری بہن کا علاج کرنا شروع کر دیا اور مجھے کمرے سے چلے جانے کو کہا۔ میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک نرس آئی اور وہ بولی بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بیٹی کی جان بچ گئی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ یہ لمحے ہم پر بہت زیادہ مصیبت کے تھے اور غمزدگی کے تھے۔ میری بہن کو ہوش تو آ گیا تھا مگر وہ دیوانی ہو چکی تھی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اس کی جان بچ جانے کی خوشی منائیں یا پھر اس کے پاگل ہونے کا شوق منائیں۔ وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی تھی، کبھی رونے لگتی تو کبھی ہنسنے لگتی۔ جو جوان جہان بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر تو میرے والدین بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ہم انشا کو گھر لے آئے مگر اس کا ڈاکٹری علاج چل رہا تھا۔ امی نے بھی کام کاج چھوڑ دیا اور انشا کی دیکھ بھال کرنے لگی، جبکہ میں بے حد پریشان تھا کہ گھر کیسے چلے گا۔ ایک دن یوں ہی میں غمگین سا بیٹھا تھا جب دماغ میں خیال آیا میں نے کسی سے پیسے ادھار پکڑے اور باڑے کی جو مارکیٹ کی طرف روح کر لیا۔ میں نے ہر طرز کا کپڑا لے لیا، بنارسی، سلک، ریشم، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میں نے دکان پر آتے ہی اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ میں نے انٹرنیٹ سے بڑے بڑے ڈیزائنر کے لہنگے دیکھے، کئی ڈیزائنز کو ملا کر جب ایک لہنگا سلتا تو میں دیکھ کر ہی سجدے میں گر جاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے ہنر سے نوازا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ میری محنت رنگ لے آئے گی، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا، مگر مہینہ گزر گیا، ایک لہنگا بھی نہ بکا، حالانکہ میں نے جگہ جگہ ان لہنگوں کے اشتہار لگا رکھے تھے۔ اب میں بالکل ہی امید کھو بیٹھا تھا، زندگی بری لگنے لگی تھی۔ جب ایک دن انشا میری دکان پر آئی اور ان لہنگوں کو للچائی نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی بھیا یہ لہنگے دلہنیں پہنتی ہیں نا، مجھے بھی دلہن بننے کا بہت شوق ہے، یہ سرخ لہنگا میں پہن لوں۔ وہ بہت معصوم سی لگ رہی تھی۔ میں نے بہن کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر ڈوب کر رہ گیا تھا۔ میری بہن کتنی خوبصورت تھی مگر اس کی قسمت اتنی ہی زیادہ بری تھی۔ میں نے اسے لہنگا پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ خوشی خوشی سرخ لہنگا اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگی تو میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس میں کچھ تھا مگر کیا مجھے معلوم نہ پڑ سکا۔ وہ لہنگا 2 گھنٹے بعد واپس لے آئی تھی۔ اس نے وہ لہنگا مجھے تھما دیا اور واپس چلی گئی، جبکہ میں اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گیا۔ میرا دل اپنی بہن کے لیے بہت دکھی تھا، وہ تو سچ میں لہنگا پہننے کی عمر میں پہنچ چکی تھی
مگر اب تو وہ شاید کبھی بھی بیاہ ہی نہ جاتی۔ اگلے ہی دن میری دکان پر 3 گاہک آ گئے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ کہا تو 3 دنوں میں بھی میری دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، تو اور آج تو 3 گاہک کھڑے تھے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ تینوں گاہک مجھ سے ایک ہی لہنگا مانگ رہے تھے۔ وہ ڈسپلے میں لگے خوبصورت استری شدہ لہنگے کو چھوڑ کر وہی سرخ لہنگا مانگ رہے تھے جو کل میری بہن نے پہنا تھا، اور میں نے یوں ہی ایک طرف کو رکھ دیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، مگر ان کے اصرار کو دیکھ کر وہ سرخ لہنگا مہنگے داموں بیچ دیا۔ وہ لہنگا اتنا مہنگا بکا تھا کہ میں نے اپنا سارا قرض چکا دیا اور گھر کے لیے بھی راشن لے گیا۔ میں بہت خوش تھا، اس لیے میں سب سے پہلے انشا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے شکریہ کرنا چاہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم ہی چونک گئی تھی۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ مجھے اس کی حالت دیکھ کر شرمندگی ہوئی کہ مجھے بہن کے کمرے میں یوں بنا اجازت نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگلے دن انشا پھر سے میری دکان پر پہنچ آئی اور ایک سبز رنگ کے لہنگے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بھیا آج یہ لہنگا پہن لوں؟ مجھے یہ بہت پسند ہے، میں پہن لوں بھیا بھیا پلیز۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بنا وہ لہنگا اسے تھما دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی لہنگا لے گئی اور 2 گھنٹے بعد وہ لہنگا مجھے تھما گئی۔ میں نے وہ لہنگا ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا آج بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگلے دن اسی لہنگے کے بڑے گاہک آئے۔ مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ میری بہن جب سے دیوانی ہوئی ہے قسمت کی دھنی ہو گئی ہے۔ شاید اللہ پاک نے اس کی آنکھ بوجھ لے کر اچھی قسمت عطا کر دی ہے۔ اب ہر روز ایسا ہی ہوتا۔ میری بہن آتی، لہنگا لے جاتی اور جب واپس لاتی تو ایسا لگتا کہ اس لہنگے کے باغ جاگ گئے ہیں۔ میرا کام وسیع ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ کئی لڑکے کام پر رکھنے پڑے تھے۔ زندگی اب اچھی لگنے لگی تھی۔ سب اچھا جا رہا تھا، مگر دولت کی فراوانی اور بیٹے کی کامیابی بھی میرے والدین کو خوشی نہ کر سکی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ پریشان تو میں بھی بہت زیادہ تھا، مگر میں نے اپنی امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ انشا جلد ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے۔ امی رونے لگی اور بولی، حیدر میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ اگر انشا کی قسمت اچھی ہوتی تو اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کبھی پیش نہ آتا۔ میں نے امی کو ہم سمجھانے کے لیے ساری بات بتا دی اور بولا، امی آپ ہر روز انشا کو دیکھتی ہیں نا، وہ نت نئے لہنگے پہن کر گھر آتی ہے۔ جب سے اس نے میرے لہنگے پہننے شروع کر دیے ہیں تب سے وہ لہنگے مہنگے بکنے لگے ہیں۔ امی ایک دم سے چونک گئی اور بولی، حیدر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو کوئی لہنگا بھی پہن کر نہیں آتی، بلکہ ہر روز اس کی سہیلی شبنم انشا کو 2 گھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر پرانی باتیں یاد کرواتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ اور یہ کیا تھا؟ انشا شروع سے ہی عجیب سی تھی، لیکن جب سے پاگل ہوئی تھی تب سے میرے اور اس کے درمیان رحم کا رشتہ بھی حتم قائم ہو گیا تھا۔ میں ماضی والی اس کی پراسرار شخصیت کو یکسر بھول چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اپنے لہنگوں اور انشا کا راز معلوم کر کے رہوں گا۔ میں واپس دکان پر آ گیا۔ انشا کا پہنا ہوا لہنگا یوں ہی سائڈ پر پھینک دیا تھا۔ اگلے روز پھر سے اسی لہنگے کے گاہک آنے لگے تھے۔ ایک گاہک نے اس لہنگے کی خاطر بھاری قیمت لگائی کہ میں دم بخود ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر ہر وہ لہنگا جو میری بہن پہن لے وہ اتنا مہنگا کیوں بکتا ہے؟ خیر میں وہ پیک کرنے لگا تو گاہک بولا، بھائی صاحب ذرا اس لہنگے پر استری پھیر دیجئے۔ میں نے جلدی سے وہ لہنگا الٹا کے اور اس پر استری پھیرنے لگا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں تو میری بہن کا ایک خوبصورت۔ میں یہ سب دیکھ کر غصے سے تن دھن کرتا گھر چلا گیا۔ میں نے امی سے انشا کے متعلق پوچھا تو وہ بولی، بیٹا وہ اپنی دوائی کھا کر سو چکی ہے۔ میں نے امی کی بات نظر انداز کر دی اور انشا کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے دروازہ ایک ہی جھٹکے سے کھول دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اوسان ہتا ہو گیا، کیونکہ وہ تو میرے لہنگے کو۔ میں چیخ کر بولا، انشا آج مجھے سچ بتا ہی دو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب تم میرا لہنگا پہنتی ہو تو وہ مہنگا بکتا ہے، اور جب تم نہیں پہنتی تو میری تو دکان پر کوئی گاہک ہی نہیں آتا۔ میں چیخ کر بولا، انشا آج مجھے سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ انشا ایک ہی دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے گلے سے لگ کر رونے لگی اور بولی، بھیا اگر ہم غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم دونوں بہن بھائیوں میں کچھ کر جانے کی چاہ تھی، اس لیے آپ نے اپنے شوق کی خاطر تعلیم چھوڑ دی اور درزی بن گئے۔
مگر مجھ سے کسی نے بھی میرے شوق کے متعلق نہیں پوچھا۔ ہر کسی کو یہی پڑی ہوئی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بن جاؤں تاکہ گھر کے حالات بدلیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تعلیم بہت بڑا زیور ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ تعلیم آپ کو جاب بھی دلوا دے گی۔ میں نے دل میں بہت بڑے بڑے شوق پا لیے ہوئے تھے، اسی لیے پڑھائی کے بہانے امی ابو سے خوب پیسے بٹورا کرتی تھی، مگر ان پیسوں سے میں نے کبھی بھی کتابیں نہیں خریدی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ دوسروں کی کتابوں سے ہی سبق یاد کیا تھا، پھر بھی اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ کامیاب کیا تھا۔ میں نے اپنی ایک ایک پائی جوڑی، پھر جب میرے پاس کافی پیسے ہو گئے تو میں نے ایک مہنگا سا کیمرہ خرید لیا تھا۔ مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، اس لیے میں کالج میں بھی اپنے کیمرے سے لگی رہتی۔ اس بار پڑھائی نہ کر سکی، مجھے کامل یقین ہو چکا تھا کہ اس دفعہ تو میں فیل ہو ہی جاؤں گی، اس لیے میں نے ایک ڈرامہ رچایا اور جان بوجھ کر خود کو چھت سے گرا لیا۔ میرے سر میں اچھی خاصی چوٹ آئی تھی، مگر میں نے اپنے حواس ہرگز نہیں کھوئے تھے۔ میں فیل ہو کر اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی سہیلی کو بھی اس کھیل میں ملا لیا تھا۔ اس کا بھائی ڈاکٹر تھا، وہ اپنی بہن کے مجبور کرنے پر ہمارے اس کھیل میں شامل ہو گیا تھا۔ اس دن جب آپ کمرے میں آئے تھے تو وہ نرس کے روپ میں کھڑی لڑکی میری سہیلی تھی۔ وہ مجھے میری فوٹوگرافی والی USB دینے آئی تھی۔ میں نے اپنی تصاویر ایڈٹ کر کے اسے پیج پر لگانا تھا۔ ابھی میں نے بے ہوشی کا ناٹک مزید کچھ دن کرنا تھا، مگر جب آپ نے میری مٹھی کھولنے کی کوشش کی تو میں سر گئی۔ اب تو میرا ہر راز آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے میں گہرے گہرے سانس لینے لگی، اور یوں آپ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جیسے ہی باہر نکلے تو میں نے وہ USB چھپا دی۔ میری بیماری کی وجہ سے سب کو میرے امتحانات کے متعلق کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اب میں آرام کرنے کے بہانے کمرے میں چلی جاتی اور سوشل میڈیا یوز کرتی رہی۔ میں نے اپنی فوٹوگرافی کا ایک پیج بھی بنایا ہوا تھا، وہاں پر لوگ میرے مداح تھے۔ میں ہر روز نئی نئی تصاویر اپلوڈ کرتی تو لاکھوں لائکس ملتے۔ میں خوش تھی، مگر گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ روتی رہتی تھی۔ میں نے ان حالات کا ذکر اپنی سہیلی شبنم کے ساتھ کیا تو وہ بولی، اللہ نے تمہیں جو ہنر دیا ہے اس کا فائدہ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتی؟ میں حیران ہوئی، بولی شبنم میں تمہاری بات کو سمجھی نہیں۔ وہ بولی تم ایسا کرو، اپنے بھائی سے ایک لہنگا لے آؤ، آگے میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ یوں میں آپ سے ایک لہنگا لے آئی۔ شبنم مجھے اپنے گھر کے پچھلے حصے میں لے گئی، وہاں پر کئی درخت وغیرہ آگے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ کا وہ لہنگا ہینگر میں ڈال کر درخت وغیرہ سے لٹکا کر خوب اچھی فوٹوگرافی کی۔ پھر میں نے آپ کے لہنگے کے نیچے ایک چٹ لگا دی اور اس پر اپنے پیج کا نام اور دوسری معلومات وغیرہ لکھ کر وہ لہنگا آپ کو واپس کر دیا، اور گھر جا کر میں نے وہ تصاویر اچھی طرح ایڈٹ کر کے اپنے پیج پر لگا دی۔ لوگوں نے اس لہنگے کو بہت پسند کیا تھا۔ میں نے ان تصاویر کے نیچے ایک دکان کا ایڈریس بھی لکھ دیا اور یوں آپ کا کام چل نکلا۔ میں تو انشا کی باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے اس کو پہلے تو خوب ڈانٹا کہ اس نے گھر والوں کو کیوں اتنی اذیت دی رکھی، پھر میں نے اسے خوب شاباشی دی۔ یہ اس کا ہی ہنر اور ذہانت تھی جو راتوں رات میرے بزنس کو آسمان پر لے گئی تھی، ورنہ میں بھی ابو کی طرح چار پیسے کے لیے سوٹ سیتا اور ایک دن اپنی نظر کھو دیتا۔ میں نے انشا کے متعلق والدین کو بتایا تو امی روتے روتے سجدے میں گر چکی تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھی کہ ان کی بیٹی ٹھیک ہے۔ میں نے انشا کا کمیشن بھی اسے دے دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی محنت کا صلہ اسے ہر حال میں ملنا چاہیے تھا۔ میں نے ہی اپنی بہن کو فوٹوگرافر کے طور پر اپنے لہنگوں کی نمائش کے لیے ہائر کر لیا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کی محنت سے ہمارے حالات بدل چکے تھے، ہم فرش سے عرش تک جا پہنچے تھے۔ میرے لہنگے بیرون ملک بھی بکنے لگے تھے، جبکہ انشا کو بڑے بڑے لوگ اپنی شادیوں کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے بلانے لگے تھے۔ اللہ کے فضل سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ہم ایک ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔